اس سورے کے پڑھنے سے متعلق جو بیان روایتوں میں وارد ہوا ہے وہ دو طرح کا ہے اور وہ دونوں بڑا قیمتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ جو خود حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ حج کی تلاوت کرتا ہے اس انسان کو ان تمام حاجیوں اور تمام عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کے سورے کے پڑھنے سے پہلے حج اور عمرہ کیا، حتیٰ سورے کے پڑھنے کے بعد۔ البتہ یہ بیان میں نہیں وارد ہوا کہ قیامت تک، لیکن بظاہر شاید اس سورے کے پڑھنے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ اس سال کا جو حج اور عمرہ جتنے لوگوں نے بھی انجام دیا، ان تمام لوگوں کا ثواب پروردگار اس ایک انسان کو جس کو حج کا موقع نہیں مل پایا عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جس کے دل میں حج پر جانے کا شوق ہے، یہ ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں پروردگار کے گھر کی زیارت کا شوق ہے اسے اس سورے کو مسلسل پڑھنا چاہیے، پروردگار اس کو اسی سال حج کی سعادت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں عرض کروں کہ میں اتفاقاً دیکھ رہا تھا، بعض مؤمنین نے یہ نیچے لکھا ہے، جہاں پہ یہ جملہ میں نے دیکھا نیٹ کے اوپر، بعض مؤمنین نے یہ لکھا کہ میں نے 1 سال تک اس سورے کو پڑھا تھا اور مجھے اس سال کے ختم ہونے سے پہلے حج کا تمام، ظاہر ہے کہ حج آپ نے جیسا بھی کہا لمبی عبادت ہے اور ساتھ ہی ساتھ خرچہ بھی لمبا ہے، وہ تمام سہولتیں میسر ہو گئیں کہ میں اس سال کے ختم ہونے سے پہلے حج کا شرف حاصل کر لے گیا۔ ایک جملہ اس میں اضافہ کر دوں، ظاہر ہے کہ انسان مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ سال میں 1 بار حج ہو سکتا ہے، سال بھر عمرہ ہوتا ہے، لیکن حج کا دن اور تاریخ اور مہینہ معین ہے، لہٰذا ہمیشہ حج نہیں ہو سکتا، سال میں 1 بار ہو سکتا ہے۔ کسی انسان نے مثال کے طور پر آج یہ مہینہ ہے جمادی الاولیٰ، اس مہینے سے اگر اس نے آج سے شروع کیا قرآن مجید کے اس سورے کو پڑھنا، اور ذی الحج کا مہینہ آنے میں ابھی تو کافی وقت ہے، یہ انسان ذی الحج کا مہینہ آنے سے پہلے اگر خدا نہ کرے دنیا سے انتقال کر گیا تو اب حضور اکرم کی روایت رسالت ماں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو اس لیے پڑھتا رہا کہ اس کو اس سال حج کی سعادت مل جائے، لیکن حج کا موسم آنے سے پہلے اس کا اگر انتقال ہو جائے تو پروردگار اس کو سیدھے جنت بھیجتا ہے۔ یعنی اس انسان کو پروردگار چونکہ اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے اس کے اندر شوق پیدا ہوا تھا، لہٰذا اب اس کو پروردگار اپنی جنت میں انتقال کے ساتھ ہی بھیج دیتا ہے۔ سورہ حج میں ایک اتنی اہم ترین آیہ شریفہ ہے کہ جس کی تلاوت کا اپنا ایک بہت بڑا اثر انسان کی زندگی میں ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین سے ایک درخواست کروں کہ اس آیہ شریفہ کی تلاوت کو انسان خاص مواقع پر جب واقعاً مشکلات میں ہو اور کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل کامن طور کے اوپر اپنے عمل میں اس مقصد کے لیے نہ قرار دیا جائے، بلکہ بہت خاص کوئی موقع آ جائے، مشکلات نہ سمجھ میں آ رہی ہوں کہ کیسے حل کیا جائے، تو ایسے موقع پر تاکید وارد ہوئی ہے کہ اس سورے کی اس آیت کو پڑھا جائے۔ اس کو پڑھنا ہے 201 بار۔ آیت کون سی ہے؟ آیت ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 7۔ اس آیہ شریفہ کو اگر 201 بار باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر کسی انسان نے اپنی زندگی میں پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ سو جائے تو جس کام کے لیے اس نے ارادہ کیا ہو اس کام کے نتیجے کو پروردگار اس کے خواب میں اس کے لیے لا کر پیش کر دیتا ہے، چاہے اگر دن میں رات میں کسی بھی موقع پر۔ اگر دوپہر میں آرام کرنے سے پہلے انسان نے مثلاً اس آیہ شریفہ کو 201 بار پڑھ لیا، لیکن پوری توجہ کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کے اس تلاوت سے پہلے باوضو ہو کر اور باوضو ہی سو رہا ہے تو پھر اس کام کے نتیجے کو پروردگار اسے بتا دیتا ہے۔ لیکن پھر میں تاکیداً کہوں گا کہ اس کو عام شکل میں نہیں، اگر آپ کو واقعاً کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے، مثلاً اس کام کے لیے اگر میں اتنی مشکلات برداشت کر رہا ہوں کیا واقعاً بینیفیشیل ہے یا نہیں ہے،
ایسے موقع پر انسان اس عمل کو اختیار کرے. اور ہمارے اساتذہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ انسان، چونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے، اساتذہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے بعد جس کام کے ارادے سے وہ سوئے، اس کام کا نتیجہ ان کی نگاہوں میں خواب کے ذریعے سے آ گیا.